اور اس وقت آپ کو لیے چلتے ہیں براہ راست بلاول بھٹو زرداری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، پیٹارو میں کیڈٹ کالج میں موجود ہیں۔ Distinguished faculty, honored guests, proud parents, and above all, the cadets of Cadet College, Petaro, Assalamu alaikum. It is an honor for me to join you today on this proud and defining occasion. Today, you stand at a moment that will remain with you for the rest of your lives. چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے اعلیٰ ترین قومی اعزاز کنگ عبدالعزیز میڈل آف ایکسلنٹ کلاس سے نوازا۔ ISPR کے مطابق اعلیٰ ترین اعزاز فیلڈ مارشل کی شاندار عسکری خدمات اور قیادت کا اعتراف ہے۔ سپہ سالار عاصم منیر نے اعزاز پر خادم الحرمین شریفین اور سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ اعزاز کو پاکستان اور سعودی عرب کے دیرینہ تعلقات کا مظہر قرار دیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ سعودی عرب، سپہ سالار کو اعلیٰ ترین قومی اعزاز کنگ عبدالعزیز میڈل سے نوازا گیا۔ ISPR کے مطابق سعودی عرب کے سرکاری دورے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سعودی وزیر دفاع پرنس خالد بن سلمان عبدالعزیز سے ملاقات ہوئی۔ سعودی وزیر دفاع نے خادم الحرمین الشریفین کے شاہی فرمان کے تحت فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کنگ عبدالعزیز میڈل آف ایکسلنٹ کلاس سے نوازا۔ ISPR کے مطابق اعلیٰ ترین اعزاز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شاندار عسکری خدمات اور قیادت کا اعتراف ہے۔ پاک سعودی عرب دفاعی تعاون اور اسٹریٹجک ہم آہنگی میں کلیدی کردار کا اعتراف بھی کیا گیا۔ دہشت گردی کے خلاف تعاون اور علاقائی امن و استحکام کے لیے فیلڈ مارشل کی خدمات کو سراہا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سعودی وزیر دفاع پرنس خالد بن سلمان عبدالعزیز سے ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی، دفاعی تعاون اور اسٹریٹجک شراکت داری پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں خطے کی بدلتی جیو پولیٹیکل صورتحال اور مشترکہ چیلنجز پر بھی گفتگو کی گئی۔ دونوں ممالک نے تاریخی، برادرانہ اور گہرے تعلقات کے عزم کا اعادہ کیا۔ سعودی قیادت نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور اسٹریٹجک ویژن کی تعریف کی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر نے اعزاز پر خادم الحرمین الشریفین اور سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ اعزاز کو پاکستان اور سعودی عرب کے دیرینہ تعلقات کا مظہر قرار دیا۔ پاکستان کی جانب سے سعودی عرب کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے مکمل تعاون کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ترجمان کے مطابق کنگ عبدالعزیز میڈل کی تقریب پاک سعودی تعلقات کی مضبوطی کی علامت ہے۔ دونوں ممالک کا علاقائی اور عالمی امن کے لیے اسٹریٹجک تعاون مزید مضبوط بنانے کا عزم ہے۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک۔ ملک کی معیشت میں ایک اور سنگ میل، پاکستان کے زیر مبادلہ ذخائر مارچ 2022 کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کے مجموعی زیر مبادلہ ذخائر 21.1 ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے پاس زیر مبادلہ ذخائر 15.9 ارب ڈالر ہیں، جس کے باعث ملک کی درآمدی صلاحیت 2.5 ماہ سے تجاوز کر گئی ہے۔ فروری 2023 میں درآمدی صلاحیت 2 ہفتوں سے بھی کم رہ گئی تھی۔ اعداد و شمار کے مطابق GDP کے مقابلے بیرونی قرضے کا تناسب 31% سے کم ہو کر 26% تک آ گیا ہے۔ فارورڈ فارن ایکسچینج واجبات میں بھی تقریباً 65% کمی کی گئی ہے۔ 2023 کے مقابلے میں زیر مبادلہ کے ملکی ذخائر میں تقریباً 5.5 گنا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مشیر وزارت خزانہ خرم شہزاد کہتے ہیں ملکی زر مبادلہ کے ذخائر بلند ترین سطح پر ہیں۔ مجموعی زر مبادلہ کے ذخائر 21 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکے ہیں۔ 2015 سے 2022 تک ملکی قرضے GDP کے 31% پر پہنچ چکے تھے۔ اسٹیٹ بینک کی اگر میں بات کروں تو رفلی کلوز ٹو 16 بلین ڈالرز کے ریزروز جو ہے اکٹھے ہو چکے ہیں۔ 4 مارچ 2022 کے بعد سے جو ہے یہ ہائیسٹ لیول ہے۔ کمرشل بینک کی اگر بات کریں تو ان کے بھی 5.2 بلین ڈالرز کے ریزروز ہوئے، تو ٹوٹل ملا کے 21 بلین ڈالرز کراس کر گئے ہیں پاکستان کے جو ریزروز ہیں۔ بیرونی قرضے کی میں بات کر رہا ہوں، وہ 55 ارب سے اٹھ کے 100 ارب ڈالر پہ چلا گیا تھا 2015 سے لے کر 2022 کے درمیان۔ 2022 اور 2025 کے درمیان کہ قرضے بھی سٹیبل رہے ہیں، کہ اس حساب سے قرضوں کا جو حجم ہے وہ ریلیٹو ٹرمز میں نیچے گیا، یعنی کہ ہم 31% تھے اپنی GDP کا جو ہمارا بیرونی قرضہ جاتے ہیں، آج ہم 26% پہ ہیں۔ زیادہ بہتر طریقے سے قرضے مینج کیے ہیں۔ بات تو لیڈرشپ کی ہوتی ہے، بات تو پالیسی کی کنسسٹنسی کی ہوتی ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ہوتی ہے، جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہے، ایک کنسنسس ہے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری اور بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ مانسہرہ اور سوات کی وادیوں کے مناظر
نکھر گئے ہیں۔ گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں 2 روز کی برف باری نے رابطہ سڑکیں بند کر دیں۔ رخصت ہوتے دسمبر نے رنگ جما دیا، بارش اور برف باری سے سردی زور دکھانے لگی۔ گلگت بلتستان کے ضلع دیامیر اور چلاس میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ بابوسر ٹاپ، نانگا پربت اور بٹوگا ٹاپ برف سے ڈھک گئے۔ شدید برف باری سے پارا نقطۂ انجماد سے 5 ڈگری گر گیا، رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں۔ مانسہرہ کے سیاحتی مقام ناران اور کاغان میں برف باری نے وادیوں کا حسن سحر انگیز کر دیا۔ سوات میں بارش اور برف باری کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری ہے۔ نظارے دیکھنے لوگ کھینچے چلے آئے۔ لوئر دیر کی وادی نے بھی آسمان سے گرتے روئی کے گالوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا۔ آزاد کشمیر میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری نے رنگ جما دیا۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں بھی کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہوئی، سردی میں اضافہ ہو گیا۔ وادی چترال میں دوسرے روز بھی برف باری جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق چترال میں برف باری 23 دسمبر تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ مزید جانتے ہیں سید نذیر حسین شاہ سے۔ جی نذیر۔ گزشتہ 2 دنوں سے اپر اور لوئر چترال کے بالائی علاقوں میں برف باری اور میدانی علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے اور لوگ سردی کی وجہ سے گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ اپر چترال کے یرخون، وادی لسپور، شندور، تورکھو، مولکھو اور لوئر چترال کے مدرلش، کلاش ویلی دوسرے مقامات پر برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہوری ٹنل پر برف باری کا سلسلہ جاری ہے، تاہم ٹریفک معمول کے مطابق روان دوان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 23 دسمبر تک برف باری اور بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ جی اسکردو سمیت ملحقہ علاقوں میں موسم ابر آلود ہے، جبکہ پہاڑوں میں برف باری کے بعد سردی کی شدت بڑھ گئی۔ تازہ ترین صورتحال جانیں گے ہمارے نمائندے صادق صدیقی سے۔ جی صادق۔ شہر میں اس وقت موسم ابرآلود ہے، جبکہ پہاڑوں اور بالائی علاقوں میں اس وقت وقفے وقفے کے ساتھ برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ بلتستان کے بالائی علاقوں شگر، گانچھے اور کھرمنگ کے مختلف حصوں میں 3 سے 4 انچ تک برف پڑ چکی ہے۔ تاہم اسکردو سمیت ملحقہ علاقوں میں برف باری تاحال نہیں ہوئی ہے۔ تاہم رات کو یہاں پہ ہلکی بارش ہو گئی ہے، جس کے بعد یہاں سردی کی شدت بڑھ گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسکردو سمیت ملحقہ علاقوں میں آج کم سے کم درجہ حرارت -7، جبکہ بالائی علاقوں میں -12 سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بارشوں اور برفباری آج رات تک جاری رہے گی۔ جی طویل خشک سالی کے بعد مانسیرہ پر قدرت مہربان ہو گئی۔ میدانی علاقوں میں بادل برس پڑے۔ شوگران، کاغان، ناران اور بٹاکنڈی میں برف باری کے بعد ہر سو سفیدی چھا گئی۔ طاہر شہزاد تنولی اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ طویل خشک سالی کے بعد مانسہرہ کے میدانی علاقوں میں بارش، جبکہ بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ دوسرے روز بھی وقفے سے جاری ہے۔ بالائی علاقوں کی بات کی جائے تو کاغان ویلی کے مختلف مقامات پر برف باری کا سلسلہ وقفے سے اب بھی جاری ہے۔ درجہ حرارت جو ہے 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر چکا ہے۔ بارشوں اور برف باری کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ خشک سالی کی وجہ سے مختلف بیماریاں جو ہے ان کا بھی خاتمہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ برف باری جو ہے زیر زمین آبی ذخائر پر بھی مثبت اثرات مرتب کرے گی۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ امکان ظاہر کیا گیا ہے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران میدانی علاقوں میں بارش، جبکہ بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ غصہ یا شرمندگی؟ انڈر 19 ایشیا کپ کے فائنل میں پاکستان سے شکست کے بعد بی سی سی آئی کی ٹویٹ خود ان کے گلے پڑ گئی۔ بی سی سی آئی نے ایکس پر لکھا، انڈر 19 ایشیا کپ کے فائنل میں انڈیا کو 191 رن سے شکست، لیکن پاکستان کا نام نہیں لکھا۔ سوشل میڈیا پر صارفین نے بی سی سی آئی کا خوب مذاق اڑایا، ٹیگ کر کے جیتنے والی ٹیم کا نام پوچھتے رہے۔ ایک صارف نے پوچھا کس سے ہارے یہ تو بتائیں۔ ایک صارف نے لکھا کس سے ہارے نام کیوں نہیں لیتے۔ بی سی سی آئی کے ایکس اکاؤنٹ پر بالکل خاموشی چھا گئی۔ صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی کی زیر صدارت اے سی سی ہیڈ کوارٹر میں اجلاس۔ ایشیا کپ انڈر 19 ٹورنامنٹ کے بہترین انتظامات پر اے سی سی کا شکریہ ادا کیا۔ محسن نقوی نے کہا ایشیا کپ کے کامیاب انعقاد پر اے سی سی کی پوری ٹیم مبارکباد کے مستحق ہے۔ اجلاس میں جدید ہائی پرفارمنس سینٹرز کے قیام کی منظوری دی گئی۔ محسن نقوی نے کہا ہائی پرفارمنس سینٹرز کا دائرہ کار بتدریج بڑھایا جائے گا۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ صدر آصف علی زرداری نے دورہ عراق کے دوران بغداد میں زیارت مقدسہ پر حاضری تھی اور فاتحہ پڑھی۔ امت مسلمہ کے امن، اتحاد اور سلامتی کے لیے دعا کی۔ صدر مملکت نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قازمیہ مقدسہ میں امام موسیٰ القاظم اور امام محمد التقی الجواد کے روزوں پر حاضری دی۔ امت مسلمہ کے امن، اتحاد اور سلامتی کے لیے دعا کی۔ صدر آصف علی زرداری نے روضہ قازمیہ میں زائرین کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کو
علم، صبر، حکمت اور اخلاقی قوت کا دائمی سرچشمہ قرار دیا۔ صدر مملکت نے امام ابو حنیفہ کے مزار پر بھی حاضری دی۔ صدر نے مزارات کے منتظمین اور مبلغین سے بھی ملاقاتیں کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس پر عمل درآمد روک دیا۔ آرڈیننس کے تحت دیے گئے قبضے واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے تمام درخواستوں پر اعتراضات دور کر کے فل بینچ بنانے کی ہدایت کر دی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے کیس کی سماعت کی۔ چیف سیکریٹری پنجاب پیش ہوئے۔ عدالت نے سوال کیا کہ یہ قانون بنا کیوں ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ حکومت کو بتائیں یہ قانون رہ گیا تو جاتی عمرہ بھی آدھے گھنٹے میں نکل جائے گا۔ لگتا ہے کچھ لوگوں کی خواہش ہے انہیں تمام اختیارات دے دیے جائیں۔ معاملہ سول کورٹ میں زیر سماعت ہو تو ریونیو آفیسر کیسے قبضہ دلا سکتا ہے؟ اس قانون سے سول سیٹ اپ، سول رائٹس اور عدالتی سپریمیسی کو ختم کر دیا گیا۔ آپ کا بس چلتا تو آئین بھی معطل کر دیتے۔ اگر ڈی سی آپ کے گھر کا قبضہ کسی اور کو دے دے تو آپ کے پاس اپیل کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ آپ کا قانون کہتا ہے ہائی کورٹ معاملے پر سٹے بھی نہیں کر سکتا۔ قانون کے مطابق جس نے شکایت کر دی وہی درخواست گزار ہوگا۔ کیا یہاں جعلی رجسٹریز، جعلی دستاویزات نہیں بنتی؟ میں مرنا چاہتی ہوں تاکہ آرام کر سکوں، غزہ جنگ سے متاثرہ فلسطینی بچی کا صبر جواب دے گیا۔ اسرائیلی مظالم اور موسمی حالات سے تنگ بچی نے کہا کہ وہ اس دنیا سے نجات حاصل کرنے کے لیے مرنا چاہتی ہے۔ الله يعينك يا عمو. الله يعينك انت مش انا. على ايش؟ ولا انت. صورنا. ايش نفسك قلتي؟ ايش نفسك قلتي؟ اموت. ليش؟ ليش؟ شتريح. من ايش؟ من المية وخلاص. ونقلت المية. چین نے کنگفو میں مہارت رکھنے والا روبو بھی تیار کر لیا۔ جدید آئرن روبو سے آپ گھر بیٹھے کنگفو سیکھ سکتے ہیں۔ یہ روبو ہر حرکت میں توازن اور مہارت رکھتا ہے۔ مصنوعی ذہانت سے انسانی طرز کی حرکات کو دوہرا بھی سکتا ہے۔ اور خبر دیں گے آپ کو، روسی دارالحکومت ماسکو میں کار بم دھماکہ۔ روسی میڈیا کے مطابق روسی جنرل ہلاک ہو چکے ہیں۔ روسی لیفٹیننٹ جنرل آپریشنل ٹریننگ ڈائریکٹوریٹ کے سربراہ تھے۔ دھماکہ خیز مواد روسی جنرل کی گاڑی کے نیچے نصب کیا گیا تھا۔ روسی میڈیا کے مطابق روسی دارالحکومت ماسکو میں کار بم دھماکہ ہوا ہے جس میں روسی جنرل ہلاک ہو چکے ہیں اور روسی لیفٹیننٹ جنرل آپریشنل ٹریننگ ڈائریکٹوریٹ کے سربراہ بھی تھے۔ اور روسی میڈیا کے مطابق دھماکہ خیز مواد روسی جنرل کی گاڑی کے نیچے نصب تھا اور حملے کے پیچھے یوکرینی اسپیشل فورسز کا ہاتھ ہے، ایسا بتانا ہے روسی میڈیا کا۔ اب تک کے لیے اتنا۔ دیکھتے رہیں RY نیوز۔